ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے. I wanted to ask that even for positive change, money is important. It brings with it influence in this world. How would you suggest on larger scales Muslims can influence change without economic strength? اقبال کا ایک شعر ہے، بہت ہی خوبصورت شعر ہے. ایک آدھ شعر تو سنا دینا چاہیے نا، یہ اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں تو کچھ تھوڑی بہت تو چلے گا. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود بھی سمجھتا ہے. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ریزن کچھ اور تم یو آلریڈی نو اٹ واٹ از دا ایکچوئل ریزن. اور اگلا مصرع ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. یعنی مسلمانوں کا جو ڈکلائن ہوا یا جو زوال ہوا اس کی وجہ مال کا نہ ہونا یا مال کی کمی نہیں ہے، اصل میں سبب کچھ اور ہے اور اس سبب کو تم بھی سمجھتے ہو. اب اس کے حق میں کچھ دلیل میں آپ سے عرض کروں. جس وقت مسلمانوں کا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے، مسلمان ویلتھ میں، ٹیکنالوجی میں نیچے نہیں تھے. مسلمان ویلتھ اور ٹیکنالوجی میں اس جگہ پہ کھڑے تھے جب ان کے مخالفین ان سے ٹیکنالوجی لے رہے تھے. ان کے مخالفین ان سے ان کی اکنامک سسٹم سے کوئی بینیفٹ لینا چاہتے تھے، ان کی اکانومی سے امپریسڈ تھے. آپ جو ابھی میں بات کروں گا یہ غور سے سمجھیے گا، یہ میں بات کیا کر رہا ہوں. آپ کہیں گے یہ مسلمانوں کا رائز جس وقت شروع ہوا ہے اس وقت مسلمان مالی اعتبار سے کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. یعنی جس وقت ہمارے بڑے آدمی نے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی چابیاں لی ہیں نا تو وہ پیون لگے ہوئے کپڑوں میں تھے، پیدل چل رہے تھے اور بے سر و سامانی کا ایک کمپلیٹ ڈیمانسٹریشن تھے. جس وقت مسلمانوں نے فارس کو شکست دی ہے، رومنز کو شکست دی، جس وقت مسلمانوں کا جو رائز ہے اس ٹائم پر مسلمان ٹیکنالوجی میں اور اکانومی میں کہیں سٹینڈ نہیں کرتے تھے. اور جس وقت مسلمانوں کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے، اس وقت مسلمانوں کی ایمپائر آٹومنز کی ایک بات تھی. اور بھی یہ صرف آٹومنز کی، سب کی وہ کوئی آپ یہ کہیں کہ جی یہ پیسوں کے لحاظ سے ان کے پاس پیسے کم ہو گئے تھے تو اس وجہ سے ان کا ڈاؤن فال آیا. جناب پیسے زیادہ ہو گئے تھے اور اس کے بعد فوکس کچھ اور ہو گیا تھا. اور پیسے زیادہ ہونا بھی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا پیسے دل میں بھی آ گئے تھے. یہ بات سمجھ آ رہی ہو؟ پیسہ مسلمان کے پاس آئے یہ پرابلم نہیں ہے، پیسہ مسلمان رکھتا کہاں ہے یہ پرابلم ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیب میں رکھتا ہے، ہاتھ میں رکھتا ہے، ذہن میں رکھتا ہے، زبان پہ رکھتا ہے، دانتوں میں رکھنا سمجھتا ہے بالکل، دانتوں میں پکڑا ہوا ہے، ایک پیسہ بھی دوں گا نہیں، زبان پہ رکھا ہوا ہے ہر وقت پیسے کا ذکر، دل میں رکھا ہوا ہے. تو پرابلم یہ ہوا ہے. پیسہ تو اللہ کا فضل ہے. بہت بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جن کے پاس مال ہے اور وہ مال اللہ کے راستے میں یا کسی خیر کے کام میں یا کسی بھی محبت اور کسی بھی اچھے گڈ کاز میں خرچ کرتے ہیں. دے آر گریٹ پیپل الحمدللہ. اور ان کا بہت بڑا درجہ ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے. اور صرف مسلمانوں کے نزدیک نہیں کہ ہر تہذیب میں ایسے آدمی کا ایک مقام ہے جو بہت پیسہ خرچ کرتا ہے اچھے کام میں. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اس پہ غور کیجئے گا جو میں نے بات کی. اب یہ سارے الگ موضوعات ہیں، یہ ایک موضوع ایسا ہے. اصل میں بہت سی باتوں پہ جب میں یہ کہتے ہوئے گزرتا ہوں یہ ایک الگ موضوع ہے تو لوگ سوچتے ہوں گے پتہ نہیں یہ کیا بات کہہ رہے ہیں. یہ سوائے اللہ کے شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الگ موضوع ہے تو اس سے میری کیا مراد ہوتی ہے. اور میں تو بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے کہ میں نے میری خواہش تو ہے کہ میں جو کچھ اللہ نے مجھے سب سجایا ہے وہ میں شیئر کروں، لیکن میں بہرحال لوگوں پہ ظلم بھی نہیں کرنا چاہتا. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کمانے کی نیت صرف دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو جیسے اگر ہم نے کسی کو قرض بھی دیا ہے اور دل میں یہ خیال ہے کہ ہم اسے نہیں لیں گے اگر وہ ہمیں ریٹرن جب کرے گا، تو یہ اس سوچ کو آپ کیا
کہیں گے کہ ہاں بہت اس اچھا. کو ہم کیا کنسیڈر کریں گے؟ ہاں نہیں بہت اچھا ہے. اگر آپ قرض دیتے ہیں اور قرض دینے کے بعد اس کو